میٹھی عید کا دوسرا روز بچہ پارٹی کا دوستوں کے ہمراہ تفریحی مقامات کی جانب رخ، کوئی جھولا جھولتا رہا تو کوئی سلائیڈنگ کرتا رہا۔ کراچی کے ساحل پر بلوچ نوجوانوں کا مقامی گیتوں پر خوبصورت رقص، خواتین کی کچن میں ہی عید، دعوتوں کے پروگرام، مہمانوں کی سوئیوں، بریانی، پلاؤ اور کڑاہی سے تواضع کی گئی۔ وزیراعظم کا صدر عارف علوی سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ٹیلی فونک رابطے، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کے نیول چیف اور سربراہ پاک فضائیہ کو بھی ٹیلی فون، پاک بحریہ اور فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کو بھی ٹیلی فون، کشمیریوں کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سینئر افسران، ڈپلومیٹس اور پارٹی کارکنوں سے ملاقات۔ چیف سیکرٹری سہیل راجپوت، آئی جی سندھ مشتاق مہر اور صوبائی سیکرٹری ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بحرین اور ترکی کے قونصل جنرلز بھی عید ملے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی 3 سالہ میعاد ختم، ڈاکٹر مرتضیٰ سید قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مقرر۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ٹویٹ میں تصدیق، بولے مرتضیٰ سید کا IMF کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ حکومت میں گورننس میں تو کامیابی کوئی عطا نہیں کری، لیکن بارودی سرنگیں بچھانے میں ضرور ان کو کامیابی ملی ہے۔ خان صاحب پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے، پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ قرض لیے، 18,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے 20,000 ارب سے زیادہ قرض انہوں نے پونے 4 سال میں لیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، عمران خان بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئے ہیں، IMF سے ایسے وعدے کر گئے جو پورے کرنا ممکن نہ تھا۔ عمران خان بتائیں کہ اتنی مہنگائی اور کرپشن کیوں چھوڑ کر گئے، پاکستان میں کتنے پلانٹس لگا کر گئے، بتائیں نواز شریف نے کون سے مہنگے پاور پلانٹس لگائے۔ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ تھی، شہباز شریف نے چند روز میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ دو 2013 سے 18 تک انرجی سیکیورٹی کا دار و مدار درآمدی ایندھن اور IPPs پر تھا۔ یہ نون لیگ کی تاریخی غلطی ہے، پلانٹس ٹیک یا پے کی بنیاد پر ہیں۔ PTI کے فوکل پرسن برائے معیشت حماد اظہر کا ٹویٹر پر پیغام، بولے کہ واپسی کے لیے ڈالر کا حساب لگایا گیا، غلطی کا خمیازہ عوام اور انڈسٹری بھگت رہی ہے۔ میاں والی، جمعے کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور یہ میں اپنا آغاز کر رہا ہوں۔ جو میری تحریک ہے حقیقی آزادی کی، اس ملک کو ایک امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، کرپٹ ترین لوگوں کی حکومت جو مسلط کی گئی ہے، اس کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو اسلام آباد کی میں نے کال دی ہے، اس کی تحریک کو اٹھانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ چیئرمین PTI عمران خان 6 مئی کو میاں والی میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی تحریک کا میاں والی سے آغاز کر رہا ہوں، امپورٹڈ حکومت کو ہٹانے کے لیے، اسلام آباد کی کال کو اٹھانے کے لیے میاں والی جا رہا ہوں۔ اپنی تحریک کا آغاز ان لوگوں سے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے سب سے پہلے سیٹ جتائی تھی۔ جلسے میں شرکت کر کے ملک کو پیغام دینا ہے کہ میاں والی میرے ساتھ کھڑا ہے۔
شیریں مزاری کے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب کو خطوط. وزیر مملکت توانائی سینیٹر مصدق ملک نے خطوط کو ہمیں بچاؤ اپیل قرار دے دیا. مصدق ملک کہتے ہیں کہ یہ خطوط نہیں ہے بلکہ ہمیں بچاؤ کی اپیل اور دہائی ہے. امریکہ نے بیرون ملک سے سازش کی تو اقوام متحدہ کو رحم کی اپیل کیوں؟ امریکہ کی کیا سازش ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو درخواست دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کس منہ سے عرضیاں لکھ رہی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آئینی اختیارات، آئینی جو امینڈمنٹس ہیں یا دوسری امینڈمنٹ ہے، الیکشن کمیشن کی امینڈمنٹ ہے، نیب کی امینڈمنٹ ہے، وہ کر کے جلد از جلد الیکشن میں جانا چاہیے. پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے لڑے گی نہیں کہ یہ سیٹیں دیں نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنے ٹارگیٹ پہ جائیں گے. اقتدار کے لیے ہم نے پھانسیاں چڑھی، اقتدار کے لیے ہم نے گولیاں کھائیں، اقتدار کے لیے ہم نے تو جمہوریت کے لیے لڑے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مسائل حل کریں لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں. انتقامی سیاست نہیں، ملک کو معیشت کی بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. ہمیں گرفتاریاں نہیں کرنی، صرف معاشی ترقی لے کر آنی ہے. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے ہمیں امپورٹڈ حکومت کہنے والا خود امپورٹڈ ہے. عمران خان کو تو پاکستان کے لیے تیار کیا گیا ہے. سابق حکومت نے 3.5 سال میں 22,000 ارب روپے خرچ کیا. عمران خان کی طرف سے دعوت دیتا ہوں، جب اس کی کال آئے گی انشاءاللہ سارے پاکستانی نکلو اور ملک کے لیے نکلو، عمران خان کے لیے نہیں. اس وقت ملک خطرے میں ہے. اس وقت ملک پر امریکہ اور یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پٹھو آگے. یہ جو آئے ہوئے چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، وہ امریکہ کے خلاف باتیں کرتا تھا، آج غلام بن گیا. یہ نواز شریف اور شہباز شریف تو اپنی چوری چھپانے کے لیے امریکہ کی چھتری کے نیچے آ گئے، لیکن پاکستانی کبھی نہیں مانیں گے. پرویز خٹک کہتے ہیں کہ بہت جلد امپورٹڈ حکمرانوں کا بستر گول ہونے والا ہے. عمران خان کے لیے نہیں، ملکی بقا اور سالمیت کے لیے باہر نکلیں. ملک پر امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. امریکہ نے پٹھو بٹھا دیے ہیں. پاکستانی قوم کبھی امریکی غلامی قبول نہیں کریں گے. امپورٹڈ حکمرانوں نے مسجد نبوی کے باہر واقعے کو غلط رنگ دیا. عوام کو ان سے نفرت ہے، لوگوں کو ان پر شدید غصہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے نہیں دیں گے. دنیا کے کسی ملک کو ہم مرد آباد نہیں کہنا چاہتے. امریکہ جانا، امریکہ سے تعلق رکھنا، اس میں کوئی بری بات نہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیشن نہ لیں. امریکہ سے بالکل دوستی چاہتے ہیں. عمران خان نے تو بار بار کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملک ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، ہماری سالمیت کا احترام کرے. شہباز گل بولے کہ ہم کسی ملک کو مرد آباد نہیں کہنا چاہتے. امریکہ سے برابری کی سطح پر دوستی چاہتے ہیں. ایسی دوستی چاہتے ہیں کہ جیسے دوست ہوتے ہیں. کسی ایک سپر پاور کی گود میں بیٹھ کر باقیوں کو ناراض نہیں کریں گے. روس کے دورے کا مشورہ تمام سٹیک ہولڈرز نے دیا. پوری قوم کو ایک ڈاکٹرائن بتائی گئی کہ پاکستان کو معاشی طور پر اوپر کرنا ہے، ڈالر نیچے رکھنے کے لیے. انہوں نے 24 ارب مارکیٹ میں جھونک دیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب انہیں کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ شکست نہیں دی جا سکتی، ان کی حمایت الحمدللہ پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی، 22 کروڑ قوم ساتھ کھڑی ہو گئی، تو بڑے جیسے گھٹیا یہ لوگ خود ہیں ایسے ہی گھٹیا الزامات لگانے شروع کیے. پہلے توشہ خانہ فارغ ہو گئے، کوئی الزام نہیں تھا. پھر ہیلی کاپٹر کا لے کے آ گئے، فارغ ہو گئے، کوئی الزام نہیں تھا. پھر ایک فرح خان کو لے کر آ گئے، کوئی ایشو نہیں تھا عمران خان صاحب کا اس کے اندر. حلیمہ دل شیخ کہتے ہیں کہ مخالفین عمران خان کو سیاسی طور پر کوئی شکست نہیں دے سکتے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کچھ گھٹیا لوگ اب عمران خان پر گھٹیا الزامات لگانے پر اتر آئے ہیں. توشہ خانہ، ہیلی کاپٹر اور فرح خان جیسے ایشوز کو اٹھایا گیا جن سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں. مدینہ منورہ میں عوام نے ان کو ان کے اعمال کی سزا دی اور الزام عمران خان پر لگا کر جھوٹی FIR درج کرائی گئی. اٹکی مقامی عدالت نے رکن قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات میں راشد شفیق کو منتقل کیا. عدالت کی
शेख राशिद को A क्लास देने की हिदायत। समात 6 मई तक मुलतवी। शेख राशिद शफीक को मस्जिद नबवी वाक़े पर गिरफ्तार किया गया है। चौधरी शुजात कहते हैं कि हर किसी को इदारों के खिलाफ बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। हमारा ज़मीर साफ है, हमेशा साफ सुथरी सियासत की है। इख्तिलाफात की अफवाहें उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी सालक कहीं नहीं गए। इलेक्शन सियासत में सोलो फ्लाइट की गुंजाइश नहीं होती। इख्तिलाफात की कोई वजह है, ना ही कोई ऐसी बात है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि आज़ाद मीडिया पाकिस्तान समेत किसी भी कौम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी का मामला पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उठाते रहे। मुतहरिक और आज़ाद मीडिया कौम और उसके मुस्तक़बिल के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। हम पाकिस्तान पर मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर पाबंदी से आगाह हैं। इन इक़दामात से आज़ादी इज़हार राय कमज़ोर, पुरअमन एहतजाज को